الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. تیری یاد نے دل میں ڈیرا لگا لیا، سارے غموں سے آقا تیرے غم نے بچا لیا. قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر کہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ. دی روز دربستان سرا کے ہم متوتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی خوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو
کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صوب سو حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کی خیال فرمائے، ہم سب کے گھر والوں کی خیال فرمائے، ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ کریم اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عزت و عظمت، برکت و رفعت عطا فرمائی ہے، یعنی کہ شب برات کی رات ایمان والوں کے لیے مبارک رات ہے۔ اس میں ایمان والوں کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ تمہیں صد مبارک ہو کہ تم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا پر لبیک کہا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں، وہی ہر چیز کی عبادت کا لائق، ہر جو ہے وہ سجدے کا تعظیمی سجدہ ہو یا عبادتی سجدہ ہو، وہ صرف اور صرف فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے اس لائق۔ معبود برحق وہ خدا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگیاں دینے والا ہے، وہی جو ہے وہ موت دینے والا ہے، وہی بیٹے دینے والا ہے، وہی بیٹیاں دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی تنگی جو ہے وہ کرنے والا ہے، وہی ان مسائل سے تمہیں نکالنے والا ہے۔ فرمایا انا محمد رسول اللہ، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، لہذا آ جاؤ ایمان لے آؤ۔ تو فرمایا جو ایمان لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اس رات انہیں مبارکباد دی جاتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر لبیک کہا ہے، اس کے بدلے میں تم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو گئے۔ فرمایا یہ مبارکباد، یہ رحمت والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس مہینے کی 15ویں رات کو، 15 شعبان کو، اور اس رات عبادات کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سجود کرنا چاہیے، شکرانے کا بھی اور اپنی قضا نمازوں کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ بھی جو تھے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے تو دیکھا پر تو نے انہیں ہدایت نہیں دی، وہ آقا کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے
قدمین طیبین مبارکین کے میں بیٹھ کر انہیں چوم کر کلمہ پڑھنا انہیں نصیب نہیں ہوا، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ وہ بھی تو تھے جنہوں نے درخت کو جو ہے وہ چل کر جڑیں اکھاڑ کر آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہوئے، آقا کریم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے تو دیکھا سنا، پر اللہ تو نے انہیں ہدایت نہیں عطا فرمائی، وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ بھی تو تھے ابو جہل جیسا ہاتھ میں پتھر کی کنکریاں لے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے تو یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائیں کہ میں کیا ہوں؟ اللہ اکبر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آقا کریم نے کیا فرمایا کہ اے ابو جہل، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو نبی کے علم غیب کی بات کر رہا ہے، شک کر رہا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تو پھر سن لے کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں، تو پھر ایمان لائے گا۔ کہا ایمان لاؤں گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ذہن تھا نا کافرانہ، عقل تھی، وہم و گمان تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک جو ہے وہ پتھروں کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پتھر کیسے بول سکتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں تو پتھر ہے، کوئی جاندار پرندہ نہیں ہے، کوئی جاندار کیڑا پتنگا نہیں ہے، پتھر ہے۔ تو لہذا آج جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بتا سکیں گے، اور میں پھر لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو جس کے تم گیت گاتے ہو، جس کے تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، جو جہاد کے لیے کہے تو وہ مائیں جو خدا کی طرح اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، وہ ماں جو اپنے بچے کو چھاتی کے ساتھ لگا کر رکھتی ہے، دودھ خون تک اسے پلاتی ہے، ہر طرح کی بھوک برداشت کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، اولاد کو پالنے پوسنے کے لیے اگر اسے اپنی عزت پر بھی کھیلنا پڑے تو وہ کھیل جاتی ہے کہ تاکہ میرا بیٹا میری بیٹی کھا سکے، وہ بھوکے نہ سوئیں۔ فرمایا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں جہاد کا، وہ ماں جو لوگوں کے برتن صاف کر کے دھو کر صرف اس لیے کہ اپنے بیٹے کو کھلانا ہے، بیٹی کو کھلانا ہے، وہ ماں اپنا وہ لخت جگر، وہ اپنا بچہ 6 مہینے کا بچہ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری التجا ہے، میری عرض ہے، یہ میرا بچہ 6 ماہ کا بھی جہاد کے لیے میدان میں ساتھ لے جائے۔ آئے ہے فرمایا کہ جب وہ ماں اپنا بیٹا 6 مہینے کا وہ پیش کر دیتی ہے ایک زبان اقدس مبارکہ کے جملے پر قربان کرنے کے لیے، صدیق جیسی ہستی اپنا سارا گھر بار جو ہے وہ سارا مال و دولت اکٹھا کر کے آقا کریم کے قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ تو پھر آج دیکھتے ہیں جب یہ معاملہ نہیں ہوگا، کنکریے پتھر نہیں بولیں گے، تو میں کہوں گا دیکھو جس کے لیے تم سارا کچھ کرتے تھے، بیٹے تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ تو ایک جو ہے ان پتھروں کا علم بھی نہیں جانتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اپنے خیال کے مطابق آیا۔ آقا کریم نے فرمایا تیری مٹھی میں جو ہے وہی بول کے بتائیں گی۔ اندر سے آواز آنے لگی اشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ یہ جو تیرے سامنے ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ جب معاملہ یہ تھا تو بندہ عرض کرتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے کہ باری تعالیٰ جب ابو جہل جیسا ہاتھ میں کنکریاں لے کر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے پہلے جو ہے وہ کنکریے بول کے بتا دے کہ ہم جو ہے وہ رسالت کی گواہی بھی دیتی ہے، ہم ایمان بھی لاتی ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے،
ابو جہل جیسے کو پھر بھی تو ہدایت نہیں عطا فرماتا، ابو لہب جو آقا کریم کا سگا چاچا ہے، یا باری تعالیٰ وہ دیکھتا ہے یہ سارے معاملات کو، سورج کو واپس ہوتے بھی دیکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بارش کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلند فرماتے ہیں، اللہ بارش کو برسا دیتا ہے، وہ سارا دیکھنے کے باوجود کہ باری تعالیٰ ابو لہب جیسے کو تو نے ہدایت نہ عطا فرمائی، باری تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے سورج کو جو ہے واپس مڑ کر اپنی جگہ پر عصر کے وقت پر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کنکریوں کو آقا کریم کا کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے بھیڑیے کو آقا کریم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے ایک جو ہے درخت کو جڑوں سے اکھڑ کر آقا کریم کی بارگاہ میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، تو پر باری تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی کہ اس کا کلمہ پڑھنے والا بنا دیا ہے، اس کا امتی ہونے والا بنا دیا ہے، تو میں تیری بارگاہ میں سجدہ شکر کیوں نہ ادا کروں۔ فرمایا جب یہ 15ویں شب کی رات آتی ہے، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر سجدہ شکر ادا کرتا ہے، کریم اللہ تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تو نے اتنی بڑی نعمت دی ہے ایمان والی، ایمان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر پوری کائنات کی کوئی جو ہے وہ قدر و قیمت نہیں ہے، ساری قدر و قیمت ہے تو ایمان پر ہے۔ فرمایا اس لیے 15ویں شب کو جو بندے آ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں شب برات، ان کو پھر مبارکباد دی جاتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے، پر اس کا گیت بھی گاتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارتے بھی ہو۔ اب آئیے سنیے، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شب کو یعنی کہ شب برات کی رات کو لوح محفوظ پر ہر بندے کے پورے سال کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ 15ویں شب کو لوح محفوظ پر بندے کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس کو بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینی ہے۔ 15ویں شب کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس نے حج کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس سال اس نے جو ہے یہ نیک کام کرنے ہیں کہ نہیں کرنے۔ فرمایا جو بندہ آ جاتا ہے 15ویں شب کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، روتا ہے کہ باری تعالیٰ میری زندگی کو اچھا کر دے، باری تعالیٰ میری زندگی کو اچھا کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ فرمایا اس کے نامہ اعمال میں وہی لکھ دیا جاتا ہے جو آ کر اللہ کی بارگاہ میں وہ مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں موجود تھے، یعنی کہ اس رات آقا کریم میرے پاس موجود تھے، تو میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چارپائی مبارک پر موجود نہیں ہے، تو میں ان کے جو ہے وہ پیچھے پیچھے چل پڑی کہ دیکھوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں، کہیں آج مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں میرے سے منہ موڑ تو نہیں لیا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں پیچھے پیچھے گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں موجود تھے، وہاں پر آپ دعا فرما رہے تھے، اور فرمایا اے عائشہ کیا تو پریشان ہو گئی تھی کہ میں تیرے سے انصاف نہیں کروں گا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں پریشان اس لیے ہو گئی کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ فرمایا نہیں، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد الشعر غنم القلب، کہ آقا کریم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان و دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ گناہ کاروں کو بخش کر جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہے، کیونکہ بنی کلب کی بکریاں جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ فرمایا اس قدر جو ہے، جس قدر ان کے اوپر بال ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالی ان گناہ گاروں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، شعبان کا مہینہ بھی عظمت والا، پر اس میں جو رات آ رہی ہے شب برات کی رات، وہ بھی بڑی عظمت و برکت و رفعت والی ہے۔ اب آخری بات سن لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام آپ جو ہے وہ گھر سے چلتے ہوئے ایک پہاڑ پر جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر ہے سفید کلر کا، بہت بڑا پتھر، دودھ کی طرح وہ سفید ہے اور انڈے کی طرح وہ گول ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بڑا یہ پیارا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ، میں اس سے بھی بڑی تجھے عجیب بات بتاؤں۔ عرض کی باری تعالیٰ کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا ایسا کر، اس پتھر کے قریب چلا جا جو سفید کلر میں ہے۔ آپ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے جب وہ پتھر پھٹتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے وہاں کھڑا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ پتھر ہر طرف سے بند ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ ہوا نہ کوئی بندوبست، ہر طرح سے بند ہے، خوبصورت۔ جب دیکھا، قریب گئے اور اس شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام باری تعالیٰ اگر حکم ہو تو میں اس تیرے بندے سے بات کر لوں؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ بات کر لے جو کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور کہا کب سے ادھر ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے دور کا ادھر موجود ہوں۔ فرمایا تو کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ، یہ ایک نہر جو بیچ میں موجود ہے یہ مشروب ہے، جب مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے میں یہ پی لیتا ہوں۔ یہ جو بیل 7 انگوروں کی ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں ایک انگور کا دانہ کھا لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انگور کے دانے میں تمام دنیا کی لذتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ بندہ دنیا کائنات میں بڑا عظیم ہوگا، بڑا معتبر ہوگا، بڑا تیرا پیارا اور برگزیدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ جو جہاں پر عبادت کر رہا ہے اس میں نہ ریاکاری ہے، اس میں نہ حسد ہے، اس میں نہ عداوت ہے، اس میں نہ بغض ہے، نہ اس میں کسی کے خلاف کوئی بات ہے۔ یہ اکیلا یہاں پر کھڑا ہو کر تیری عبادت کر رہا ہے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کسی کو بتانے کے لیے، یہ صرف اور صرف تیری عبادت کر رہا ہے، تو لہٰذا 450 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، تو باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ برگزیدہ ہوگا، بڑا پیارا ہوگا۔ تو پتہ کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی عیسیٰ سن لے، میں نے اپنے محبوب کی ذات کو جو بنایا ہے، جس محبوب کے لیے میں نے یہ کائنات بنائی ہے، جس محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے میں نے تجھے بنایا ہے، وہ میرا محبوب، وہ میرا پیارا، جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کی امت کو میں ایک رات ایسی عطا کروں گا، ایسی عطا کروں گا، ایسی رات عطا کروں گا،
وہ بندہ امتی جو میرے محبوب کا ہوگا وہ اس رات 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا، صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، تو اے عیسیٰ نبی سن لے، میں اس 2 رکعت نمازوں کے ثواب جو ہے اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا، جو یہ بندہ 450 سال ہو گئے یہاں نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کسی کو دکھا نہیں رہا، کسی کو بتا نہیں رہا، یا مجھے پتا ہے یا اسے پتا ہے یا تو نے دیکھا ہے، تو وہ میرے محبوب کا امتی جب شعبان کی 15ویں رات شب برات کی رات میری بارگاہ میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، میں اس کو 450 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ 450 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ کس کو؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ اعزاز اللہ نے کس کو دیا؟ تجھے اور مجھے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، پر اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے، محبوب کے صدقے جو اللہ نے ہمارے اوپر انعام و اکرام کی بارشیں عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو دی، نہ حضرت نوح، نہ حضرت شیس، نہ حضرت ادریس، نہ حضرت اخنو، نہ حضرت اسماعیل، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ، کسی امت کو نہیں عطا فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اور مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ 15 شعبان کی رات کو انشاءاللہ مسجد میں محفل کا بھی اہتمام ہوگا، مختصر سی محفل ہوگی، اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی۔ تمام احباب صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔